أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين تو ہم پڑھے ہیں جی کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں چار باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ ہیں تاج پلس وسعت. اس میں سے ہم نے وسعت دیکھ لی، اس کے علاوہ ہم نے جنس دیکھ لی اسم کی، اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھ رہے ہیں تعداد یعنی کہ عدد. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے کوئی بھی اسم وہ تعداد کے اعتبار سے تین طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو ہوگا وہ واحد یا مثنیٰ یا پھر جمع. واحد جو ایک کو ظاہر کرے، مثنیٰ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو واحد اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی، اور آپ کو اس کو دیکھ کے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد اسم ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت سارے جو واحد اس طرح کے اسما ہیں ہم نے الحمدللہ پہلے سے ہی پڑھ رکھے ہیں. تو واحد اسم کی پہچان جو ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کی پہچان ہے تنوین. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ جمع میں بھی تنوین نظر آئے گی، لیکن وہ آپ خود اس کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے جی، تو کنفیوز نہیں ہو جانا. تو واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مؤنث کی صورت میں گولتا ہوگی اور گولتا کے اوپر تنوین ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو پہچان کیا ہو جائے گی؟ واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث، تنوین. اور تنوین میں کیا آ جاتا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، تینوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف دو پیش ہی ہوں گے، نہیں. پہچان کیا ہے؟ تنوین. تو تنوین میں تینوں آ جاتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش. اور اگر الف لام والا اسم ہوگا تو اس صورت میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش اس کی پہچان ہو جائے گی. پھر ہم نے پڑھا تھا جی مثنیٰ اسم کے بارے میں. مثنیٰ اسم کا پہچان ہم کیسے کرتے ہیں؟ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. واحد سے مثنیٰ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے وہ مذکر ہو اسم واحد یا مؤنث ہو. طریقہ سیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمپل، آخر میں سے تنوین ہٹانی ہے واحد اسم کے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث. زبر لگا دینی ہے آخر میں، اور حساب سے اگر پیش ہوگا واحد اسم کے آخر میں ایک یا دو پیش تو ہم نے آنی لگا دینا ہے مثنیٰ کے لیے. اور اگر واحد اسم کے آخر میں ایک زبر، دو زبر یا ایک زیر، دو زیر ہوں گی تو پھر مثنیٰ کیسے بنے گا؟ عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے کل بنایا تھا بابن، بابن سے بن گیا تھا بابینی. اور بابن سے کیا بن گیا تھا؟ سوری بابن سے ہم نے بنایا تھا بابانی. ٹھیک ہے، بابن سے بابانی، اور بابن سے بابینی، اور بابن سے بھی کیا بن جائے گا؟ بابینی. ٹھیک ہے، تو مثنیٰ اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ حروف اور ان کی آواز سے، حروف اور اس کے تلفظ سے، ساؤنڈ سے. تو آنی جو ہے وہ پیشی ساؤنڈ ہے، یعنی پیش والے واحد اسم سے بنے گا تو آنی کے ساتھ مثنیٰ بنائیں گے. اور اگر عینی ہو، مثنیٰ میں آپ کو نظر آ رہا ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زیری اور زبری حالت کو ظاہر کر رہا ہوگا، یعنی کہ وہ واحد اسم زبر یا زیر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ یہ زیر کے ساتھ بنا ہے یا زبر کے ساتھ بنا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں آگے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو مثنیٰ اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ حروف سے اور ان کی آواز سے. آنی پیشی حالت کی آواز ہے، اور عینی جو ہے وہ زیری اور زبری حالت کی ہے. اور یہ ہم نے کچھ کل پریکٹس بھی کی تھی، امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی. یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ آگے چلیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. جی میم. تو واحد، ٹھیک ہے، واحد اسم کی پہچان تنوین، اور مثنیٰ اسم کی پہچان آنی، عینی یعنی حروف اور ساؤنڈز کے ساتھ. اب ہم آ جاتے ہیں جمع کی طرف. تو جمع ہوتی ہے جی کیا؟ جو ظاہر کرتی ہے تین یا تین سے زیادہ کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسم تعداد میں تین ہے تو وہ بھی جمع ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، واحد ایک، مثنیٰ دو، جمع تین یا تین سے زیادہ. اب آ جاتے ہیں جی جمع کی اقسام کے اوپر. جمع کی اقسام ہے جی دو. جمع سالم، اس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ جمع. جمع سالم یعنی ثابت، باقاعدہ جمع. اور دوسری ہوتی ہے جمع مکسر، جس کو ہم کہتے ہیں بے قاعدہ جمع یا پھر ٹوٹی ہوئی جمع.
ٹھیک ہے. پہلی ہے جمع سالم باقاعدہ جمع ثابت جمع, اور دوسری کیا ہے جمع مکسر بے قاعدہ جمع یا ٹوٹی ہوئی جمع. ٹھیک ہے جی. اب ان کے نام ایسے کیوں ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. تو جمع کی دو اقسام, جمع سالم جس کا دوسرا نام کیا ہے باقاعدہ جمع, باقاعدہ جمع اور ثابت جمع سالم سے. ٹھیک ہے. سالم, سالم بکرا یہ سنا ہوا ہے نا, تو سالم کیا ہے مکمل پورا سلامت. اور جمع مکسر ہے جی دوسری قسم, جمع مکسر یعنی کہ ٹوٹی ہوئی بے قاعدہ جمع. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمع سالم باقاعدہ جمع کو کہ اس کی پہچان کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو جمع سالم یا باقاعدہ جمع, اس کو ہم باقاعدہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو کسی قاعدے کے تحت بناتے ہیں, کسی رول کے تحت بناتے ہیں. اس کو بنانے کا رول ہے, قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے آنی اور عینی واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہے, ایسا ہی ہے نا. آنی اور عینی کیا ہے, واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہے کہ ہم نے کیا کیا تنوین ہٹا کے زبر لگائی, اور اگر آنی لگا دیا اگر پیش والا ہے تو, اور اگر زیر زبر والا ہے تو زبر لگا کے تنوین ہٹائی زبر لگائی اور عینی لگا دیا. تو یہ کیا ہے, یہ قاعدہ ہے. تو اسی طرح سے جمع سالم یعنی باقاعدہ جمع اس کو اس لیے کہتے ہیں, بچوں مائک بند رکھیں پلیز. اس کو جمع سالم یعنی باقاعدہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بنانے کا ایک قاعدہ ہے, رول ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی نشانیاں کیا ہیں, دو ہیں, اونا اور اینا. یہ الحمدللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں بیسک میں. اونا اینا جس کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا, زوزازی کے بھائی. اونا اینا کے معنی تھا جی والے, یہ وہی ہے. صابرونا صبر کرنے والے, صابرینا صبر کرنے والے. یاد ہے, بھول تو نہیں گئے, بیسک میں پڑھا ہوا ہے یہ. جی جی میم یاد ہے. تو یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے اونا اور اینا. یہ دیکھیے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آخری حروف اونا اینا معنی والے ہیں. جی سسٹر ریحانہ شیخ جلدی سے پڑھ دیجیے گا یہ ایک دفعہ, آگے بھی انشاءاللہ پریکٹس آئے گی تو پھر اور کر لیں گے. سسٹر ریحانہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصابرین الراکعین معنی کے المکذبین. ساتھ, ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے. الصابرین صبر کرنے والے, الراکعین رکوع کرنے والے, المکذبین جھٹلانے والے, المجاہدین جہاد کرنے والے, المستغفرین معافی مانگنے والے, المنفقین خرچ کرنے والے, القانتین اطاعت کرنے والے, الصادقین سچ بولنے والے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. سسٹر شاہین آپ اونا والے پڑھیے گا. التائبون توبہ کرنے والے, العابدون عبادت کرنے والے, الحامدون حمد کرنے والے, السائحون روزہ رکھنے والے, الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, الآمرون امر یا حکم ماننے والے, الناہون حکم دینے والے. حکم دینے والے, الناہون روکنے والے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ. تو یہ دیکھیے جی, آپ نے دیکھا آخری حروف کیا ہے, اینا اور اونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور معنی ہم نے اس کا کر کے دیکھ لیا. تو یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں, اونا اور اینا دونوں جمع کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا جی. اب جمع سالم کا کیا معنی ہے, یعنی اونا اینا سے جب جمع بنتی ہے تو ہم اسے جمع سالم کیوں کہتے ہیں. اب اس کو ہم نے جمع سالم کیوں کہا. جمع سالم باقاعدہ جمع یا ثابت جمع سلامت جمع. ٹھیک ہے. تو سالم یعنی صحیح سلامت. یہ ایسی جمع ہوتی ہے جس سے ہم جب واحد اسم سے جمع بناتے ہیں تو وہ جو واحد اسم ہے نا وہ صحیح سلامت پورے کا پورا موجود رہتا ہے, اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے مسلمون سے ہم نے بنایا تو کیا بنے گا, مسلمون. اب مسلم پورا موجود ہے اس کے اندر, تو یہ کیا ہے, یہ باقاعدہ جمع ہے, یہ جمع سالم ہے, سلامت جمع ہے. مسلم سے مسلمون مسلمین. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہے مسلم سے, اینڈ میں تنوین میں نے نہیں بولی, تو اس لیے میں نے کہا کہ مسلم کی جمع کیسے بنے گی, جمع سالم مسلمون مسلمین دونوں سے بن سکتی ہے, کیونکہ پیچھے ہمارے پاس واحد کے اوپر تنوین نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اگر ہو مسلمون تو اس سے کیا بن جائے گی, مسلمون. اگر ہو مسلمن یا مسلمین تو کیا بن جائے گا, مسلمین. یہ آپ کو الحمدللہ پتا ہے. تو اس کو جمع سالم یا باقاعدہ جمع کیوں کہتے ہیں, یہ ایسی جمع ہوتی ہے کہ جب ہم جمع بناتے ہیں
تو جمع بنانے کے بعد جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، جو جمع ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے اندر واحد اسم پورے کا پورا اسی طرح موجود رہتا ہے. جیسے کافرن، کافرن سے ہم نے بنانی ہے جمع. کیسے بنے گی جمع سالم؟ کافرن، کافرن دو پیش لگی ہوئی ہیں تو کیا لگ جائے گی؟ اونا سے جمع بن جائے گی. تو کافرون، اب کافر پورے کا پورا موجود ہے لفظ جمع کے اندر، تو اس لیے ہم نے کافرون کو کہہ دیا کہ یہ ہے جمع سالم، باقاعدہ جمع، صحیح سلامت جمع. ٹھیک ہے، اس کو جمع سالم کیوں کہا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی جی الحمدللہ. سب کو؟ جی الحمدللہ بات. جی میم. تو جی جی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے جمع سالم یا باقاعدہ جمع کیوں کہا؟ سالم سے مراد ہے سلامت، صحیح سلامت، پورے کا پورا. تو یہ وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کی ہم جب جمع بنا لیتے ہیں تو جس واحد اسم سے جمع بنائی ہوتی ہے وہ پورے کا پورا واحد اسم اس جمع میں موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے پورے کا پورا، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی اس کے اندر. جیسے مسلمن، مسلمون، مسلمن یا مسلمین ہو تو مسلمین پورا بن گیا. مؤمنن، مؤمنون، مؤمنین یا مؤمنن ہو تو مؤمنین، تو مومن کا لفظ پورے کا پورا موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں کو الحمدللہ پتا ہے کہ اگر اسم کے آخری حرف پر ایک زبر، ایک زیر یا دو زبر، دو زیر ہوں تو جمع کس سے بنتی ہے؟ اینا سے بنتی ہے. اور اگر اسم کے آخری حرف کے اوپر ایک پیش یا دو پیش ہوں تو جمع کس سے بنتی ہے؟ اونا سے بنتی ہے. یہ بات کلیئر ہے نا؟ جی میم. کہ اگر واحد اسم، ہاں واحد اسم کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں تو جمع کس سے بنے گی؟ اونا والی جمع بنے گی. اور اگر واحد اسم کے آخر میں ایک زبر، ایک زیر یا دو زبر، دو زیر ہوں تو پھر جمع کس سے بنے گی؟ اینا سے بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو طریقہ کیا ہے جی؟ واحد اسم سے باقاعدہ جمع بنانے کا طریقہ، جمع سالم نہیں یاد رہتا تو کوئی بات نہیں، باقاعدہ جمع یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو واحد اسم سے باقاعدہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اونا سے جمع کیسے بنانی ہے؟ واحد اسم کے آخری حرف پر تنوین ہٹا دی، ایک پیش لگا دی اور آگے اونا لگا دیا. جیسے کافرن، اب کافرن ہے تو ہمیں پتہ ہے اینڈ پہ پیش آ رہی ہے تو اونا والی جمع ہی بنے گی. تو کافرن ہے، تنوین ہٹائی، ایک پیش لگا دی اور آگے اونا لگا دیا تو کافرن سے بن گیا کافرونا. مسلمن سے بن گیا مسلمون، مشرکن سے بن گیا مشرکون، فاسقن سے بن گیا فاسقون. ٹھیک ہے جی. پھر اینا والی جمع کیسے بنے گی؟ واحد اسم کے آخری حرف سے تنوین ہٹائی، زیر لگا دی اور آگے اینا لگا دیا. کافرن یا کافرین ہو تو کیا بن جائے گی جمع؟ کافرین. کافرن تھا، تنوین ہٹائی، زیر لگا دی نیچے اور آگے اینا لگا دیا، کافرین. تو اگر آپ کو ساؤنڈز کا پتا ہے، اگر آپ کو ساؤنڈز کا پتا ہے تو آپ یہ جو طریقہ ہے بنانے کا یہ خود سے لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا ہٹایا تھا، کیا لگایا تھا اور کیسے بنائی تھی. اگر آپ کو ساؤنڈز یاد ہیں، اونا اینا، اونا کے پیچھے پیش ہی ہونی چاہیے، اینا کے پیچھے زیر ہی ہونی چاہیے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا؟ ٹھیک ہے جی میم. جی کہ کافرونا، اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اونا کی ساؤنڈ تبھی آئے گی جب واؤ جزم والی سے پیچھے پیش ہوگی تو بھی اونا کی ساؤنڈ آ سکتی ہے. اور اینا کی ساؤنڈ کب آئے گی؟ جب جزم والی یا سے پیچھے زیر ہوگی. تو یہ طریقے آپ کو یاد نہیں رکھنے پڑیں گے اگر آپ کو ساؤنڈز یاد ہوگی تو. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. جلدی سے بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب یہ کچھ مثالیں ہیں جی. باقاعدہ جمع، جمع سالم جو ہے وہ عموماً اسم صفت کی بنتی ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ صفات ہیں، مسلمون، مؤمنون، صالحون، یہ ساری کی ساری صفات ہیں. اچھا جی، آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا بھائی؟ جیسے بدرالنساء آپ پڑھیں گے؟ جی میم. میں پڑھیں پڑھوں. شاباش. اس کے بعد جی بدرالنساء آپ سٹارٹ کریں. جی میم. مسلمون، مسلمون فرما برداری کرنے والے، مؤمنون، ترجمہ رہنے مؤمنون. دیں سر، ترجمہ رہنے دیں، ترجمہ رہنے دیں. جی میم. مؤمنون، مؤمنون، صالحون، صالحون، منافقون، منافقون، محسن، محسنون، ظالم، ظالمون، ساحر، ساحرون، مجاہد، مجاہدون، راجع، راجعون، خاسر، خاسرون، مفسد، مفسدون، فائد، فائدون، غافل، غافلون، قانت، 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 قانتون. شاباش، بارک اللہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ واحد اسم کے آخر میں دو پیش کی تنوین آ رہی تھی تو ہم نے جمع کس سے بنائی؟ اونا سے بنائی. تنوین ہٹا دی، ایک پیش لگا دی اور آگے اونا لگا دیا، سمپل.
देखें अब इसमें मुस्लिमुन पूरे का पूरा मुस्लिम वर्ड मौजूद है जमा के अंदर, मोमिन भी मौजूद है, सालिह मौजूद है, मुनाफिक मौजूद है, मुहसिन, जालिम, साहिर, मुजाहिद, पूरे के पूरे अल्फाज जो है जो वाहिद इस्मात है वो जमा के अंदर मौजूद है। इसलिए हमने इसको जमा सालिम कहा, यानी बाकायदा जमा कहा, सही सलामत जमा कहा, क्योंकि इस जमा के अंदर जिस वाहिद इसम से ये जमा बनी है वो वाहिद इसम पूरे का पूरा सही सलामत मौजूद होता है। क्लियर? क्लियर है। मैम बाकी ठीक है जी। सिस्टर आयशा दाऊद आगे आप पढ़िए जी। काफिरन से काफिरैनी, मुशरिकन से है मुशरिकन। डबल डबल नहीं करना, मुसन्ना नहीं जमा बनानी है। अच्छा जी। जी काफिरन जी। काफिरन काफिरीना, हम्म मुशरिकन से मुशरिकीना, फासिकन से फासिकीना, कादिबन से कादिबीना, खाशिअन से खाशिकीना, नासिरन से नासिरीना, ताइबन से ताइबीना, मुजरिमन से मुजरिमीना। शाबाश। अब जेर वाली भी पढ़ दें एक दफा। मुजरिमीना। काफिरिन काफिरिन काफिरीना, हम्म मुशरिकिन मुशरिकीना, फासिकिन फासिकीना, कादिबिन कादिबीना, खाशिइन खाशिकीना, नाफिरिन नाफिरीना, ताइबिन ताइबीना, मुजरिमिन मुजरिमीना। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो आपने देखा कि अगर हो काफिरन या चाहे हो काफिरिन, यानी आखिर में अगर दो जबर हो चाहे दो जेर हो, जमा जो है वो ईना के साथ ही बनेगी। ठीक है जी। और देखें काफिर पूरा वर्ड मौजूद है जमा के अंदर, मुशरिक मौजूद है, फासिक मौजूद है, कादिब मौजूद है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है? आगे चलें। जी मैम। जी मैम मैंने ये पूछना था जी कि जी जी। मैम ये जो है ना दो जबर ये आ रहा है, इसके साथ अलिफ क्यों आ रहा है मैम? बच्चे ये दो जबर के साथ अलिफ लिखा जाता है, ये इंशाल्लाह जब आप एराब पढ़ेंगे ना उसमें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। सही। हाँ जी। अभी के लिए बस इतना याद है कि अलिफ दो जबर के साथ लगाना है। ये इंशाल्लाह जब आप लोग एराब पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये अलिफ क्यों लगाया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताएं जमा सालिम मुजक्कर अच्छी तरह समझ आ गई? ऊना ईना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। जी मैम। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जमा सालिम मुन्नस की तरफ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अलिफ ता वाली। तो मुन्नस की जमा कैसे बनेगी? तो जमा मुन्नस की पहचान है अलिफ ता। तो वाहिद मुन्नस इसम से जमा सालिम मुन्नस बनाने का तरीका क्या है? क्योंकि हमें पता है ना कि वाहिद मुन्नस इसम के आखिर में गोल ता होती है। ऐसा ही है ना, मुस्लिमतुन बनाया था, जन्नतुन बनाया था, जी मैम। जी ऐसा ही है। तो वाहिद इसम के आखिर से, हाँ, तो वाहिद इसम के आखिर से गोल ता हटाई, अलिफ ता लगा दिया, तो क्या हो गया? जमा सालिम मुन्नस बन गई। ठीक है जी। पेश होगा तो आतुन की साउंड आएगी। ठीक है, आतुन। और जेर जबर के साथ कौन सी साउंड आएगी? आतिन। ठीक है। अगर वाहिद इसम के आखिरी हरफ यानी गोल ता के ऊपर दो पेश आ रही हैं तो साउंड जमा में क्या आएगी? आतुन। ठीक है। और अगर वाहिद इसम जो है मुन्नस उसके गोल ता के ऊपर दो जेर आ रही हैं तो साउंड क्या आएगी? आतिन। दो साउंड्स, आतुन और आतिन। ये आतन कभी भी नहीं होता। इस ता के ऊपर या तो दो पेश या एक पेश हो सकती है अल की सूरत में, या फिर दो जेर या अल की सूरत में एक जेर हो सकती है। दो जबर या एक जबर कभी भी नहीं आते। आतुन और आतिन। ठीक। जी ठीक मैम। है मैम। तो पेश की सूरत में मुस्लिमातुन से क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। और जेर जबर की सूरत में क्या बन जाएगा? मुस्लिमतन हो तो मुस्लिमातिन, और मुस्लिमतिन हो तो मुस्लिमातिन। सिंपल क्या किया हमने? गोल ता हटा दी, अलिफ लगा दिया और आगे ता लगा दी, और उसी के हिसाब से अगर वाहिद के आखिर में पेश है तो आतुन की साउंड आ जाएगी, और अगर वाहिद के आखिर में जेर जबर है तो आतिन की साउंड आ जाएगी जमा के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है इसका, ये भी आप देख सकते हैं कि जमा सालिम मुन्नस जो है वो कैसे बनता है कि गोल ता से फौरन पहले अलिफ लगा दें और गोल ता को खुले ता में बदल दें। ऐसे भी आप लिख सकते हैं
اور سمپل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گول تا ہٹا کے الف تا لگا دیا، بنے گا وہی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ گول تا ہٹا کے الف تا لگا دیا، یا گول تا سے پہلے الف لگا دیا اور گول تا کو کھلی ہوئی تا میں بدل دیا. تو یہ دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ماں. پکی جی بات؟ جی جی ٹھیک ہے جی جی. سسٹر عائشہ نسرین پڑھیے گا مثالیں. جی. مونس کی مثالیں ہیں، مسلماتن سے مسلماتن، صالحاتن سے صالحاتن، فاسقاتن سے فاسقاتن، مؤمناتن سے مؤمناتن، ایسا نون حسنت لمبا ہو رہا ہے، مؤمنتن، اس کو لمبا نہیں مؤمنتن، کیجیے گا بات میں. جی، جی مؤمنتن سے مؤمناتن، حسنتن سے حسناتن، محسنتن سے محسناتن، خانتاتن سے خانتاتن، ساحراتن سے ساحراتن. بارک اللہ. تو یہاں پہ دیکھیے مسلمتن تھا تو کیا کیا ہم نے، گولتا ہٹائی اور الف تا لگا دیا. چونکہ واحد اسم جی کے آخر میں دو پیش تھی تو جمع کے آخر میں بھی دو پیش آ گئی، مسلماتن تو آتن کی ساؤنڈ آ گئی. تو پھر یہ اور جو پورا اس کا واحد جو ہے مسلمتن ہو گیا، اور مثنیٰ اس کا مسلمتانی ہوگا، اور جمع جی مسلماتن ہوگا. بالکل ایسا ہی، بالکل شاباش. جی ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر دیکھیے جی مسلمتن، مسلمہ پورے کا پورا واحد موجود ہے، مسلمہ، صالحہ، فاسقہ، مؤمنہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے، جمع سالم مونس. جی ٹھیک، جی جی بالکل. کلیئر ہے سب کو؟ الحمد ہاں للہ. اچھا آگے کس نے پڑھنا ہے بھائی، جلدی سے آ جائیں. سسٹر نورین ہے؟ جی میم. جی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافراتن کافراتن کافرات کافراتن. سر پڑھنے میں فرق رکھیے، کافرتن کافرتن، را لمبا ہوگا تو واحد جمع میں فرق پتہ نہیں چلے گا. آپ پڑھیں. کافراتن کافراتن کافراتن، ایسے بولی نا میم. جی جی. صادقاتن صادقاتن جو صادقاتن. آواز سسٹر آپ کے پیچھے سے شور آ رہا ہے تو پھر مائک بند کر لیں، پیچھے سے کسی سے شور آ رہا ہے. جی پڑھیں اب. کاذباتن کاذباتن، منافقاتن منافقاتن، مشرکاتن مشرکاتن. بارک اللہ. جی ٹھیک ہے، کوئی اور پڑھے؟ اور کون ہے کلاس میں موجود اس وقت، جلدی سے بتائیں شاباش. میں پڑھوں بچے؟ جی پڑھیں. کافراتن کافراتن دوبارہ کافراتن. صرف جمع، صرف پیش والی نہیں ہے، زبر زیر والی پڑھے ہیں. جی جی. کافراتن کافراتن. نہیں باجی، کافرتن ہو یا کافرتن ہو تو جمع کیا بنے گی؟ کافراتن. جی آپ پڑھیں. صادقتن صادقتن صادقاتن. جی کاذبتن کاذبتن کاذباتن. منافقتن منافقتن منافقات. مشرکتن مشرکتن مشرکات. جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. تو پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے، صادقاتن، اگر یہ ہو گیا صادقاتن تو پھر واحد جمع میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو پڑھتے ایک ہوئے الف بہت احتیاط کرنی ہے. بچوں مائک آف جی. کر لیں. کاذبتن کاذبتن، اگر اس کو ہم نے کاذباتن پڑھ دیا تو پھر واحد جمع میں تو فرق نہیں کر سکیں گے نا ہم. تو اس لیے یہ سب کے لیے ہے کہ پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے، زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. اگر ہم اس کو کاذبتن کو کاذباتن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کاذبتن لکھا ہوا ہے اور ہم پڑھ جاتے ہیں غلطی سے کاذباتن بے دھیانی میں، تو معنی ہم نے واحد سے کر دیا جمع. تو اس لیے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. جی تو اصل ٹاپک ہمارا کیا چل رہا ہے جی؟ واحد اور جمع کا. اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں جمع سالم مذکر مونس. مونس. جی اب ہم مونس پڑھے ہیں نا، گولتا والی. جی جی مونس. تو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر واحد مونس اسم ہے، اس کے آخر میں دو پیش کی تنوین آ رہی ہے،
تو جمع میں آتن کی ساؤنڈ آئے گی، آتن. اور اگر واحد مؤنث اسم میں آخر میں 2 زبر یا 2 زیر لگی ہوئی ہیں گول تا کے اوپر، تو پھر جمع میں کیا ساؤنڈ آئے گی؟ آتن کی ساؤنڈ آئے گی. یہ آتن کبھی بھی نہیں ہوتا. یہاں تک بات کلیئر ہے جی میم الحمدللہ. سب کو؟ جی جی الحمدللہ. تو پھر سے ایک بار بولیے میم، پھر سے ایک بار جی بولیے. جی 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 سسٹر عائشہ جی پھر سے میم ایک کہہ بار رہی ہوں بولیے، دفعہ آپ ابھی کیا بتائے؟ کیا بتایا تب میں نے نہیں کیا؟ آئے گا جمع میں، آپ بولے کہ 2 زبر نہیں آئے گا، 2 زیر آئے گا. جی آتن ہوگا یا آتن ہوگا، یہ آتن کبھی بھی نہیں ہوتا. یہی بتانے لگی تھی. اوکے. یہ ایک سلائیڈ اگر آپ لوگ یاد کر لیں، یہ ایک سلائیڈ، تو آپ کا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا جمع والا، واحد جمع والا. واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو پہچان کیا ہے؟ تنوین. اگر ال والا اسم ہوگا الف لام والا تو 1 زبر 1 زیر 1 پیش. مثنیٰ اسم ہو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، حروف اور ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. آنی پیشی ساؤنڈ ہے، عینی زیری زبری ہے. پھر جمع سالم باقاعدہ جمع کی مذکر کی پہچان کیا ہے؟ اونا اور اینا. اور جمع سالم یعنی باقاعدہ جمع مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ آتن اور آتن. تو یہ 6 ساؤنڈز اگر آپ لوگ یاد کر لیں، آنی عینی، یہ مذکر مؤنث مثنیٰ دونوں کے لیے سیم ہے. پھر باقاعدہ جمع مذکر کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اونا اینا. اور باقاعدہ جمع مؤنث کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آتن اور آتن. یہ اگر آپ آتن 6 آتن. ساؤنڈز یاد کر لیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ جی اور آگے یہ پیشی اور زیری زبری کیوں لکھا ہوا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا. آنی کے آگے پیشی اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمیں آنی بتا رہا ہے کہ آنی والا جو مثنیٰ ہے وہ کس اسم سے بنتا ہے؟ واحد سے. اس واحد اسم کے آخر میں لازمی 2 پیش یا 1 پیش لگی ہوگی، اس لیے مثنیٰ آنی والا بنا ہے. اسی طرح سے جمع اونا والی ہی بنے گی. اگر واحد اسم کے آخر میں 1 پیش یا 2 پیش لگی ہوئی ہے تو پھر اینا والی جمع نہیں بنے گی، صرف اونا والی بنانی ہے. اس طرح سے اگر مؤنث ہے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر لگی ہوئی ہیں یا ال کی صورت میں، الف لام کی صورت میں 1 زبر یا 1 زیر ہے تو صرف آتن والی جمع بنانی ہے، آتن والی نہیں بنانی. ٹھیک ہے جی یہاں تک بات کلیئر؟ الحمدللہ باجی. جی. اچھا اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع کو. اس کو ہم ٹوٹی ہوئی جمع، بے قاعدہ جمع، جمع مکسر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ہے جی جمع کی دوسری قسم. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع، بے قاعدہ جمع. اور مکسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹوٹا ہوا ہونا. اب اس کو ہم ٹوٹا ہوا کیوں کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع؟ یعنی جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو وہ واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے جمع کے اندر. جیسے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے قلبن، قلبن دل واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوئی؟ قلوبن. اب قاف لام با تینوں موجود تو ہیں لیکن ترتیب بدل گئی، قلوبن بیچ میں واو ایڈ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے قاعدہ جمع ہے، یہ باقاعدہ نہیں ہے، یہ بے قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی جی تو جی بے جی قاعدہ جمع جو بے قاعدہ جمع ہے وہ واحد کی جمع بناتے ہوئے، جو بچوں مائک بند کر لیا کریں، واحد کی جمع بناتے ہوئے واحد اسم اپنی اصلی شکل، اپنی اصلی حالت کو کھو دیتا ہے، وہ جمع ہوتی ہے جمع مکسر یعنی کہ ٹوٹی ہوئی جمع، بے قاعدہ جمع. ٹھیک ہے، اور بے قاعدہ جمع کو بنانے کا کوئی رول، کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو بے قاعدہ کہا ہے. ان کو یاد ہی کرنا ہے، تھوڑے سے ہیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ. روز ہم بولتے ہیں، یہ بیسک میں یاد کیے تھے کمال کے حروف کے ساتھ. جب میں نے آپ کو کہا تھا نبی یہم، نبی واحد ہے کہ جمع ہے؟ اعمالنا، اعمال واحد ہے یا جمع ہے؟ رسولنا، رسول واحد ہے یا جمع ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ یاد ہے میم، جمع ہے وہ. یاد ہے یاد ہے نا؟ میم، یاد ہے تو میم، وہی والی یاد ہے. لسٹ ہے. ہاں وہی والی لسٹ ہے، بس تھوڑے سے 1 2 اور ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پر دیکھیے قلبن قلوبن. ٹھیک ہے، تو دیکھیے قلبن قلوبن، قلوبن میں کیا ہوا؟ جمع بنی، قاف لام با موجود ہے لیکن ترتیب چینج ہو گئی، تو یہ ہم نے کہہ دیا یہ ہے بے قاعدہ جمع. ٹھیک ہے،
جی سسٹر عائشہ نہیں کوئی اور آ جائے. کس نے پڑھنا ہے بھائی بچوں؟ میں پڑھوں سسٹر میم. شاہین آپ پڑھیے. جی کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ بچوں جلدی جلدی. ہاں جی میں پڑھوں. جی خنسا پڑھیں. میں یہ جو جی یہ کتاب واحد پڑھیں، جمع پڑھیں، چھوٹا لکھا ہوا ذرا لیکن دھیان سے. جی بچے پڑھیں، کوشش کریں پڑھیں بیٹا. کتاب خنسا. جی کتاب ہوں جی واجب کتب. جی پڑھیں. کتبہ کتبہ کتبن کتب. بچے بچے کتبن رہنے دیں، بچے رہنے دیں، اس کو رہنے دیں، آگے میں آپ سے پڑھواتی ہوں. رک جائیں. میں پڑھوں میں پڑھوں میں پڑھ لوں. جی پڑھیں پڑھیں. سسٹر عائشہ داؤد پڑھیے. قلب قلب سے قلوب، کتاب ہوں سے کتب، رسول ہوں سے رسول، قلم ہوں سے اقلام، عمل سے ہوں اعمال، علم سے علوم. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو کتاب سے بن گیا کتب، رسول سے رسول، قلم سے اقلام، عمل سے اعمال، علم سے علوم. اب یہ سارے حروف اس میں موجود ہیں جمع کے اندر، لیکن کیا ہوا، یا تو کچھ چیز ایڈ ہو گئی، کوئی چیز اندر داخل ہو گئی، کوئی چیز ہم نے اضافی ڈال دی، یا کوئی چیز نکال دی. جیسے کتاب سے بن گیا کتب، الف کدھر گیا؟ تو ٹوٹ گئی، واحد اسم ٹوٹ گیا، تو یہ بے قاعدہ جمع ہے. رسول سے بن گیا رسول، واحد واؤ کدھر گیا؟ واؤ نکل گیا، تو یہ بے قاعدہ جمع ہے. قلم سے اقلام، اب اس میں 2 الف ایڈ ہو گئے ہیں، 2 الف ہم نے اضافہ کر دیا. اقلام. عمل سے اعمال، 2 الف ڈل گئے. علم سے علوم، واؤ ڈل گیا. تو بے قاعدہ جمع میں کیا ہوتا ہے، واحد اسم اپنی اصلی شکل کھو دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں بے قاعدہ جمع. یاد کلیئر ہو گیا یہ؟ جی میم. جی جی ٹھیک ہے. یہ کچھ مثالیں ہیں اس کی، یہ آپ کو گروپ میں انشاءاللہ سینڈ کر دی جائیں گی، تو ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. رسول یہ بھی پڑھا ہے بچوں. مائک بند کر لیں پلیز. عمل اعمال، رب رب کی جمع ہوتی ہے ارباب. کافرون، اچھا کافرون کی دونوں جمع بنتی ہیں، باقاعدہ بھی بنتی ہے کافرون، اور یہ کافرن یا کافرین ہو تو کافرین، اور اس کی بے قاعدہ جمع بھی بنتی ہے کافرون کفارون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. کچھ مثالیں اور ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور پریکٹس بھی کل ہی کریں گے. ابھی ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ کا ختم ہو گیا. یہ پریکٹس کی سلائیڈ ہے، یہ کل کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے بچوں. جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تو آپ انشاءاللہ. بتائیں، آج والا جو ہم نے یہ ایک سلائیڈ اس کو دیکھا ہم نے، اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. جمع مکسر کو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ دیکھیں گے، بے قاعدہ جمع. جی بچوں بتائیں. کوئی سوال کسی کا ہے تو بتائیں. شاباش. نہیں میم. جی سمپل نہیں ساؤنڈز یاد رکھتی ہیں. 6 ساؤنڈز جی ہیں، 2 مثنیٰ کی ہیں چاہے مذکر ہو یا مونس، آنی اور عینی. 2 باقاعدہ جمع مذکر کی ہیں، اونا اینا. 2 باقاعدہ جمع مونس کی ہیں، آتن اور آتن. بس یہ ساؤنڈز آتی ہوں گی تو آپ خود بنا لیں گے. مسلمتن ہے تو مسلماتن. اب کیا کیا آپ نے، گولتا ہٹائی ہے اور الف تا لگا دیا. میم وہ مسلمن ہے، مونس کی بھی تو ساؤنڈ آئے گی نا 2 اس میں مصنع میں میم. مصنع میں آنی اور عینی. اللہ کے بندوں لکھا تو ہوا مسلمتانی مسلمتینی، نہیں آنی ہاں اور تو عینی میں بھی وہی لکھا. بول رہی ہوں، مسلمتانی تا سے آئے گی نا، وہ تانی اور تینی آئے گی وہ. نہیں وہ آنی اور عینی ہی ہے اللہ کے بندو. اینڈ میں گولتا تو واحد مونس میں لگا ہوگا نا، مسلمتن ہے. ہم نے تو اوکے صرف اوکے. آنی لگایا ہے، آگے تا تو پہلے ہی لگا ہوا اچھا تھا. ٹھیک. تا خود سے تھوڑی ٹھیک ہے. ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل. مسلمتن تھا نا، مسلمتن تو مسلمتانی تنوین ہٹا دی اور آگے مسلمتانی. آنی لگا دیا، زبر لگا کے تا کے اوپر، تو مسلمتانی بن گیا. اضافہ ہم اوکے نے صرف آنی کا کیا ہے، ورنہ تو اگر ہم تانی لگا تو مسلمت تا تانی بن جائے گا، 2 دفعہ تا آ جائے گا. مسلمتا اوکے. تانی وہ تو غلط ہو جائے گا. ہم نے تو آنی اور عینی لگایا ہے نا صرف، وہ تا تو پہلے سے موجود تھا واحد مونس کے اندر. جی 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 ٹھیک جی ہے. تو اس جی لیے یہاں بالکل. پر دیکھیے مثنیٰ اسم مذکر / مونس، یعنی مذکر اور مونس مثنیٰ کی ساؤنڈ سیم ہے، آنی اور عینی. بنانے کا جی طریقہ بھی بالکل. سیم ہے. مسلمن مسلمانی، مسلمتن مسلمتانی، مسلمن جی مسلمینی، مسلمتن مسلمینی.
سوری مسلمتین. مسلمتائنی. ہاں جی ٹھیک ہے. جی تو جمع کے اندر بھی باقاعدہ جمع ہو چاہے مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی ہو الف لام فرق نہیں ڈالتا. جیسے المسلموں ہے المسلموں تو جمع کیا بن جائے گی المسلمون. سمپل ال ساتھ لگ جائے گا. المسلمہ المسلمین. ٹھیک ہے. المسلمۃ المسلمات المسلمتی المسلماتی. تو ال نے کوئی فرق نہیں کیا صرف ساتھ میں لگ گیا. اگر واحد اسم میں الف لام ہوگا تو جمع میں بھی الف لام ساتھ آ جائے گا. یہاں تک اوکے. بات کلیئر ہے بچوں؟ جی 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 الحمدللہ. چلیں جی تو آج کے لیے ہم رکھتے ہیں یہی تک. کل انشاءاللہ چلیں گے آگے بے قاعدہ جمع کے اوپر. ٹھیک ہے بچوں؟ چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.